بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھیک نہیں آزادی ہے، یہ بھیک نہیں آزادی ہے، مانگے سے بھلا کبھی ملتی ہے، دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر، طوفان سے الجھ شعلوں سے لپٹ کر، اپنے مقصد کی خاطر موت سے لڑ، حالات کو اپنی ڈب میں لا، حالات کو اپنی ڈب میں لا، شعلوں کے لیے جوانی لگا۔ حضرات، آج میں جس خون کے آنسو رونے کے لیے آپ کے سامنے ملتمس ہوں، وہ ہے میری اپنی شارک جو کشمیر ہے، جو خون میں نہایا جا رہا ہے، جس کے بچوں کو گولیوں کے سامنے کباب بنایا جا رہا ہے، جن نوجوانوں کے لاشیں بزرگوں کے کندھوں پر اٹھائے جا رہے ہیں، جن ماں بیٹیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، ان کی عزت کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی غیرت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ میں اقوام عالم سے اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا، اپنی درخواست ان میڈیا کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں۔ اے رہبر قوم، تیری رہبری پہ تھو، اے رہبر قوم تیری رہبری پہ تھو، اے عادل شہر تیرے عدل کے معیار پہ تھو، اے عادل شہر تیرے عدل معیار پہ تھو، کمزور سے زور اور زور سے کمزور پر زور، اے عادل بدبخت تیری دوغلا پالیسی پہ تھو۔ حضرات، کشمیر کا قصور کیا ہے؟ کشمیر کا ظلم کیا ہے؟ اگر پوری دنیا میں 5 ارب کروڑ آبادی کو آزادی کا حق حاصل ہے، تو کشمیریوں کو بھی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اور 8 کروڑ کے قریب یہ یہودی کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، پوری امت کے مسلمان کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لیں، یہ ان یہودیوں سے اپیل کر رہے ہیں۔ اور کیا خوب شاعر نے کہا تھا کہ امیر کتنے سادہ ہے، ہوئے بیمار جس کے سبب اس عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، اور یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ کافر کبھی ہمارے نہیں ہو سکتے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی جان ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ ہے، اور کشمیریوں کی بربریت پہ ایک آواز اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس ظلم کو بند کیا جائے، اس بربریت کو بند کیا جائے، اس فنڈامنٹلسٹ کو بند کیا جائے، اس بغیرتی کے باپ کو بند کیا جائے۔ ان نہاتے کشمیر میں ان چلتی ہوئی نہریں خون کی بند کی جائے۔ اور یہ کیسا ظلم ہے، آج 185 دن ہو گئے، ان کے گھر ان کے لیے جیل بنا دی گئی، ان کا گھر ان کے لیے کالی کوٹھڑی بنا دی گئی۔ آج بچے مجبور ہیں، مائیں مجبور ہیں، بیویاں مجبور ہیں، بچے پریشان ہیں، نوجوان پریشان ہیں۔ سنا ہے بڑا سستا ہے خون وہاں کا، ایک وادی جسے کشمیر کہتے ہیں۔ اور کافروں سنو، میں پیغام دینا چاہتا ہوں، کشمیر جنت ہے، جنت کسی کافر کو ملی ہے؟ ملی ہے؟ ملی ہے؟ ملی ہے؟ حضرات، آئیے اقوام متحدہ کے یہ بے غیرت نوجوان، اقوام متحدہ کے یہ بے غیرت حکمران کس بات کی اپیل کر رہے ہیں، کس بات کا سوال کر رہے ہیں؟ اگر برطانیہ میں 60 افراد کو نقصان پہنچایا جائے، عراق سے افغانستان تک بمباری کی جاتی ہے، گولہ باری کی جاتی ہے، بندوقیں چلائی جاتی ہے، توپیں چلائی جاتی ہے، پوچھنا چاہتا ہوں آج کہاں ہے وہ بلیوں کے تحفظ کی بات کرنے والے، وہ کتوں کے تحفظ کی بات کرنے والے؟ وہ کہاں ہے؟ کہاں دور دور تک ان کی نظریں آتش ہو گئی، ان کی آنکھیں پینا ہو گئی۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اس بلتی ہوئی آگ کو دیکھو، اس سلگتی ہوئی آگ کو دیکھو، اس بلتے ہوئے خون کو دیکھو، اور کشمیریوں کا جرم کیا ہے، کشمیریوں کی غلطی کیا ہے، کشمیریوں کا قصور کیا ہے؟ وہ ایک پیغام دیتے ہیں، ایک دعوت دیتے ہیں کہ کشمیر بڑھے گا، کشمیر بڑھے گا، کشمیر بڑھے گا۔ میں اپنے کشمیری بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، کشمیری بھائیوں، ہماری ہمت آج یہاں تک ہے۔ ہم چوکوں میں کھڑے ہو کر تمہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ہمت مت ہارنا، اپنے حوصلے بلند کرنا، سینے بلند کرنا، بازو دراز کرنا، اور تمہاری جرأت اور بہادری کو یہ فقیر سلام کرتا ہے، سلام عقیدت کرتے ہیں، خراج
تحسین پیش کرتے ہیں کہ انڈیا کی فوج پریشان ہے، برطانیہ پریشان ہے، اسرائیل پریشان ہے، اور کشمیر میں لڑنے والا مسلمان آج بھی طاقتور ہے، آج بھی سبز پرچم لہرا رہا ہے۔ حضرات، کشمیریوں کا قصور کیا ہے؟ کشمیریوں کا غلطی کیا ہے؟ کشمیریوں سے کیا گناہ ہوا ہے؟ وہ ایک صدا لگاتے ہیں، وطن سے الفت ہے قصور اپنا، وطن سے الفت کا ہے قصور اپنا۔ یہ قصور زندگی بھر رہے گا، یہ قصور زندگی بھر رہے گا۔ وطن سے الفت ہے جرم اپنا، یہ جرم زندگی بھر رہے گا۔ ہے کس کی گردن پہ خون ناحق، یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے۔ اور وقت کے ظلموں، وقت کے ظالموں، وقت کے درندوں ان کشمیری بیٹیوں کو خون میں نہلا کر کس بات کو اجاگر کرنا چاہتے ہو؟ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، کشمیر بڑھے گا، کشمیر بڑھے گا، کشمیر بڑھے گا، ہم لے کر رہیں گے، تیرا باپ بھی دے گا، تیرا باپ بھی دے گا۔ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ آخر میں آنے والے تمام معزز مہمان کا میں تہ دل سے مشکور ہوں۔ اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل شور کوٹ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔